آج بھی ایک ہو سکتی ہے امت. یہ جو امت کو ایک کرنے چڑے پھرتے ہیں نا کہ ہم امت ایک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اصل واقعہ ہے، یہ اصل معاملہ ہے کہ گستاخیاں جن کے اکابرین نے کی ہیں وہ ان کو دھوئیں، ان کو بتائیں کہ یار یہ گستاخیاں تھیں، ان کو کتابوں سے بھی نکالو اور ان کو گستاخ کہو، ڈکلیئر کرو کہ یہ گستاخ تھے. وہ کہہ رہا ہے میں تہجد گزار ہوں، تہجد پڑھتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ اٹلی کے اندر. اور اٹلی کون ہے؟ کافر ملک. کافر ملک ہے، وہاں پر وہ نمازیں پوری پڑھتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ نظر بد نہیں رکھتا، اپنی نظروں کو صاف رکھتا ہے. میلاد شریف کی جو محفل ہے یہ پاک معطر اور کار ثواب ہے، اس کو متنازع نہ بناؤ. میں تمام طبقات کو کہتا ہوں کہ حضور کی ذات کسی کے لیے بھی، چاہے وہ کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی کچھ بھی ہے، حضور کی ذات کسی کے لیے بھی وجہ نزاع نہیں ہے. حضور کی ذات کو وجہ نزاع مت بناؤ. اگر تم نے حضور کی ذات ہی کو وجہ نزاع بنانا ہے تو ہمیں کئی ہمارے اکابرین سوال کرتے ہیں کہ بخاری شریف کا ختم ثابت کر کے دکھاؤ. کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری شریف کا ختم تو بڑی شان سے دلاتے ہو، تواریخ مقرر کر کے دلاتے ہو، بتاتے ہو فلاں علامہ صاحب آئیں گے، وہ گفتگو فرمائیں گے، فلاں صاحب آئیں گے، بڑا ثواب ہوگا، دیگوں کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتے ہو، تو وہ بھی ثابت کر کے دکھاؤ. ہم پیدائشی مجاہد ہیں، ہمیں ماں گھٹی میں بتاتی ہے کہ تجھے پیدا کیا ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، تجھے دودھ پلا رہی ہوں دین اسلام کی سربلندی کے لیے. اور اگر پاکستان میں بچہ ہو تو اس کو ماں یہ بھی کہتی ہے کہ اس دھرتی کے ایک ایک انچ کا تو محافظ بنے گا. تو ہم وہی اہل سنت ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہیں. ایسے تو نہیں. ہمارے امام نے کہا تھا وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم آمین. زیرا زبرا شدہ مدہ سب شان نبی دے آئیاں، آمانو خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں. معزز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری پردہ دار ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سوشل میڈیا پر ہمیں سننے والے غیور مسلمانوں، روزنامہ طالب نظر کی جانب سے اسٹاف نے آج عید میلاد النبی کے حوالے سے ایک محفل پاک رکھی ہے. اس محفل پاک کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں عقیدوں کا بگاڑ موجود ہے، اسے دیکھا جائے. دوسرا، بات کس کی کرنی ہے؟ بات صرف اور صرف سرکار کی کرنی ہے، کیونکہ گل ساری سرکار دیے. تو سرکار کی باتیں ہیں، آپ نے توجہ سے سننی ہے. تو توجہ آپ نے یہاں رکھنی ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی جو ہے بنیادی طور پر مستحب عمل ہے. کیا ہے؟ مستحب عمل ہے. فرض، واجب اور
دیگر جو بھی دعویٰ ہے ہمارا نہیں ہے، ہمارا دعویٰ مستحب عمل کا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئے ہیں جو تمہارے مشقت میں پڑنے کو، تمہارے مصیبت میں پڑنے کو بھاری سمجھتے ہیں، اور بڑے شفیق ہیں، بڑے رؤوف الرحیم ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ ایسے رسول تم میں تشریف لائے ہیں۔ تو اس رسول کا آج تذکرہ ہے۔ میں بات شروع کرتا ہوں طبع اول سے۔ طبع اول مصر کا بادشاہ جو سفر پر نکلا، فتوحات کرتا 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 وہ آخر کار مدینہ پاک پہنچا۔ اس وقت مدینہ پاک کو یثرب کہا جاتا تھا۔ جب وہ یثرب کی سرزمین پر پہنچا تو عیسائی جو اس کے ساتھ عالم تھے، علماء جو تھے اس وقت کے، انہوں نے اس کو بتایا کہ یہاں اس زمین پر ایک نبی نے آنا ہے، اور اس نبی نے آ کر ہدایت کے چراغ روشن کرنے ہیں، اس نے آ کر ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، اس نے آ کر جبر کا خاتمہ کرنا ہے، اس نے آ کر دوستیوں کو دوزخ سے بچا کے جنت کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو جنت کی طرف لے کر جانا ہے، وہ رسول آئے گا۔ جب طبع اول نے یہ بات سنی تو طبع اول نے کہا کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء نے کہا کہ ہم تو یہاں سے جانے والے نہیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ طبع اول نے کہا آپ نہیں جائیں گے تو میں کیا کروں گا جا کے، میں بھی یہاں سے نہیں جاتا۔ طبع اول نے وہاں کیا کیا، میلاد کیسے منایا طبع اول نے؟ یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، اور میلاد منایا جا رہا ہے حضور کی آمد کے 1000 سال پہلے۔ میلاد کیسے منایا جا رہا ہے جی؟ میلاد منانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اگر ایک روایت کے مطابق 40,000 علماء تھے، 40,000 علماء کو طبع اول نے الگ الگ مکانات بنا کر دیے۔ مکانات بنانے کے بعد اسے خیال آیا کیونکہ یہاں رہنا ہے تو تمام علماء کی شادیاں بھی کرائی اس نے۔ میلاد شریف پر کتنا خرچ کیا جاتا ہے یہ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ شادیاں بھی کرائی، اور جب شادیاں کرا دی، مکانات بنا دیے، پھر اس دولہے کا کمرہ بھی سجایا گیا جس دولہے نے 1000 سال بعد آنا تھا۔ اس دولہے کا کمرہ سجایا گیا جسے حضرت عبداللہ ابو ایوب انصاری کے حصے میں جب آیا، جب حضور وہاں ان کی اونٹنی بیٹھی، اور آپ کو وہ تمام تر قصہ پتا ہے کہ وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی، اور حضور ہی کا وہ مکان تھا، حضور اپنے ہی مکان میں تشریف لے گئے۔ لیکن وہ شاعر بڑا خوبصورت انداز اپناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تے ابو ایوب دا مقدر کتھوں لیاواں یا رسول اللہ۔ تو ابو ایوب انصاری کے گھر وہ اونٹنی بیٹھی، اور میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ کمرے تیار ہو گئے علماء کے لیے، اور ایک کمرہ حضور کے لیے، ایک مکان عالی شان قسم کا، پرتپاک قسم کا، جو اس وقت کے اعتبار سے آرائش و زیبائش سے آراستہ تھا، وہ مکان جو ہے بنایا گیا اور حضور کے لیے چھوڑ دیا گیا اسے۔ اسے چھوڑ دیا گیا حضور کے لیے، اور پھر کیا ہوا کہ حضور کے لیے جب اس مکان کو چھوڑ دیا گیا، پھر حضور اسی میں تشریف فرما بھی ہوئے، کیونکہ اس وقت جب حضور مدینہ پاک تشریف لائے تو مکہ پاک میں پہلے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور پھر بعد میں آپ مدینہ پاک آئے۔ جب آپ مدینہ پاک میں آئے تو اس وقت طبع اول نے ایک خط بھی دیا تھا، جو کہ اس وقت کے بڑے عالم کو انہوں نے دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی ہوگی تو میں اپنے آقا کو یہ خط دوں گا، اور میری زندگی نہ ہوئی تو آپ دیجئے گا۔
اور وہ عالم اسے وصیت یہ کی کہ آپ بھی اگر انتقال کا وقت آپ کا بھی قریب آتا ہے تو آپ اپنے اہل میں سے کسی کو دیں گے، اولاد میں سے کسی کو یہ خط دیں گے۔ وہ خط چلتا چلتا جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ جب حضور کے پاس پہنچا تو حضور نے جب وہ مبارک خط حضور کے پاس پہنچا تو صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ حضور نے فرمایا طبا کے لیے غلط الفاظ نہ کہو۔ کیوں نہ کہو کہ وہ پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ اس بات پر کہ 1000 سال پہلے دعوت کے بھی ایک بندہ خود کو اسلام کے لیے پیش کرتا ہے اور تاریخ اسے زندہ رکھتی ہے، نہ صرف 1000 سال زندہ رکھتی ہے بلکہ آج میں اور آپ ہم سب اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ برکتیں کس چیز کی ہیں؟ یہ برکتیں میلاد کی ہیں۔ یہ برکت اس میلاد منانے کی ہے جس کی وجہ سے قبا آج بھی زندہ ہے۔ جو بھی محفل ہوگی تھوڑا تذکرہ کوئی کرے گا، زیادہ تذکرہ کوئی کرے گا، کم تذکرہ کوئی کرے گا، تو کرے گا کیا؟ قبا کا تذکرہ کرے گا، بتائے گا لوگوں کو کہ لوگوں طبا بھی ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے حضور کا کلمہ حضور کے آنے سے پہلے پڑھ لیا تھا۔ میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ میلاد منانے کی برکتیں ہیں۔ آج لوگ پتہ نہیں کس جانب نکل گئے ہیں۔ اس دور کو اگر دیکھیں جب بچیاں درگور کر دی جایا کرتی تھی اور بہت سارے لوگ ان باتوں کو کہتے ہیں جی یہ موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں، تو ہم کہتے ہیں چلیں ساری قصے کہانیاں ہیں، ساری من گھڑت ہیں۔ ان میں اگر آپ کے اندر دل موجود ہے، آپ کے سینے میں ان میں سے کوئی ایک واقعہ سچا ہو کہ کسی باپ نے صرف اس لیے کیا وجہ بنی، کیوں درگور کر رہا ہے کہ میری عزت کم ہوگی، میری عزت لوگ نہیں کریں گے، کہیں گے یہ بیٹی کا باپ ہے، اسے درگور کر دیا تھا، تو کیا آج اس کا کوئی خمیازہ بھگت سکتا ہے؟ لیکن نہیں، ہزاروں روایتیں، ہزاروں ایسے واقعات موجود ہیں جو کہ صحیح بھی ہیں، لیکن ایک طبقہ موجود ہے ہر چیز کو ضعیف، ہر چیز کو موضوع، ہر چیز کو من گھڑت، حالانکہ نہ ان کو درایت کا پتہ ہے، نہ روایت کا پتہ ہے، نہ علم رجال سے وہ واقف ہیں۔ 2-4 اردو کی کتابیں ان کے پاس ہیں، 2-4 اردو کی کتابیں وہ پڑھ کر وہ لوگوں کو بیٹھ جاتے ہیں واز کرنے، اور نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ موضوع کیا ہوتی ہے، من گھڑت کیا ہوتی ہے، ضعیف کسے کہتے ہیں، صحیح کس کو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، یہ ساری باتوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ قرآن پاک کا ناسخ اور منسوخ کیا ہے، یہ ساری باتوں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو بس کسی نے کہہ دیا یہ ضعیف ہے، انہوں نے مان لیا کہ یہ ضعیف ہے، انہوں نے خود تحقیق نہیں کی، اگر کریں بھی تو کس کسوٹی پر کریں، کون سی ایسی کسوٹی ہوگی جس پر وہ تحقیق کریں گے؟ نہ تو ان کو روایت کا علم ہے، نہ درایت کا علم ہے، نہ رجال کا ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی شعور ہے۔ بیٹھ کر ہر چیز کو موضوع، ہر چیز کو من گھڑت، ہر چیز کو فالس قصے کہانیاں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان باتوں سے جو علم ہے اس کا نور نہیں مٹایا جا سکتا، جو حقائق ہیں ان کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے، ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ چند دنوں کے لیے ایک فتنہ آ جاتا ہے، وہ جیسے انجینئر آ گیا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس کو صحیح سے عربی بھی پڑھنا نہیں آتی، باقی فنون علوم جو ہمارے مدارس میں ہوتے ہیں وہ تو ساری چیزیں ایک طرف، اس کو صحیح سے اردو پڑھنا نہیں آتی، وہ شخص بیٹھ کر لوگوں کو کہتا ہے میں لوگوں کا امام ہوں، میں مجدد وقت ہوں۔ کیا تجدیدی کارنامہ ہے تیرا؟ کون سا تم نے تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے؟ وہ بھی تو دنیا کو بتاؤ، کیا تم نے کیا ہے دنیا کے لیے، ہمیں بھی تو نظر آئے۔ تم نے تو بیٹھ کر گستاخی رسول کی ہے، تم نے وہاں بیٹھ کر صرف اور صرف اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ اپنے اس کے لفظ ہیں کہ اللہ پاک کہتا ہے 60 سال کی زندگی مجھے دے دو، میں تمہیں
جنت میں منی خدا بنا دوں گا. اور لفظ خدا سے اگر یہ بھاگے گا, اس نے اللہ کی صفات بھی ذکر کی ہیں, جو اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں وہ اس نے ذکر کی ہیں. اس نے کہا انسان, اللہ کا کام ہے, اللہ کو نیند نہیں آتی, انسان کو جنت میں نیند نہیں آئے گی. یہ اللہ پاک کی صفت ذاتیہ ہے کہ اللہ پاک کو نیند نہیں آتی. یہ اس نے ذکر کی ہے, بہت ساری صفات اس نے ذکر کی. گستاخی اللہ کی اور اللہ کا یہ گستاخ بنا. آج تک کوئی ایسا نہیں ہے. جو لوگ اس کے پیچھے ہیں, میرا سوال ان سے بھی ہے, کون سا تمہارا سینہ ہے جو اتنی بڑی باتیں برداشت کر لیتا ہے؟ کیسا تمہیں اللہ پاک نے دل دیا ہے؟ اور میرے باپ کے خلاف بولتا, میرے دادے کے خلاف بولتا, اور کسی کے باپ کے خلاف بولتا, کسی کے دادے کے خلاف بولتا. وہ حضور کے بارے میں بول رہا ہے, وہ اللہ پاک کے لیے بول رہا ہے, اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کی زبان کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. کیس ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں کون سا برادر ہے, چھوٹا برادر ہے یا بڑا برادر ہے, وہ آ کے اس کو لے جاتے ہیں. اور کس سے لے جاتے ہیں؟ 295 سی سے لے جاتے ہیں. کون سا ایسا قانون ہے کہ آپ 295 سی سے بندے کو نکال کر باہر لے آئیں؟ ہم کہتے ہیں گستاخ ہے یہ, اور اس کو لگام ڈالو. آج بھی یہ بکواس کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, بکواس کر رہا ہے دین کے خلاف, لوگوں کے ذہنوں کو یہ متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے مرزے گھوم رہے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے مرزے, ان کو بھی سوچنا چاہیے. ہمیں جلاؤ, 1000 بار جلاؤ, کہتے ہیں کہ ہم علماء کو جلا رہے ہیں, لیکن اللہ کے بندو وہ راستہ تو اختیار کرو جو جنت کی جانب جاتا ہے. تم نے تو وہ راہ اپنائی ہے جو دوزخ کی جانب جا رہی ہے. لیکن یہ تو نہ کرو کہ خود کو دوزخ کی آگ میں جلاؤ. ایسا تو نہ کرو, یہ تو ظلم ہے. ظلم کے نہیں ہے؟ بالکل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور ولادت باسعادت کا جو مکمل واقعہ ہے وہ ضرور بیان ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں فتنے بہت ہیں, ذہن متزلزل بہت زیادہ ہے. ہم ذکر کرتے ہیں, آج محفل ہے, آپ ماشاءاللہ موجود ہیں, کوئی غیر شرعی کام آپ نے دیکھا؟ نہیں. کسی بندے نے کوئی کرسی خالی یہاں حضور کی آمد کے لیے رکھی ہو؟ یہ ساری جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اپنی محافل میں, اپنی محافل کو گرم کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے, چاہے وہ کوئی وہابی ہے, چاہے کوئی دیوبندی ہے. یہ عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک, بال مبارک کی توہین بھی کفر ہے. بولو کفر ہے. یہ ہمارا تمام طبقات کا اجماعی عقیدہ ہے. کوئی بھی گستاخی کرتا ہے حضور کے بال مبارک کی بھی تو وہ توہین ہے, کفر ہے. اور یہ جو لوگوں کو کہتے ہیں نا جی میلاد بدعت ہے اور ایسے معاملات, تو لوگوں میں یہ بات اب تو عام ہو گئی. پہلے تو خواص کو پتا تھا کہ ہمارا دیگر طبقات کے ساتھ جو تنازع ہے وہ میلاد کا, تیجے کا, ساتے کا, درود و سلام کا, قبر پر بتی لگانی ہے نہیں لگانی ہے, چادر رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے, اس پر نہیں ہے. ہمارا تنازع اگر کسی سے ہے تو وہ عقائد پر ہے. گستاخیاں جو ان کے اکابرین نے کی ہیں اس پر ہے. ہم کہتے ہیں تمہارے اکابرین نے گستاخیاں کی ہیں, ان گستاخیوں کو کتابوں سے بھی نکالو اور توبہ کرو اور بولو کہ جیسے امام اعلی حضرت نے کہا تھا, من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. جیسے امام اعلی حضرت نے کہا تھا, اس نقطے پر آ جاؤ. آج بھی ایک ہو سکتی ہے امت. یہ جو امت کو ایک کرنے چڑے پھرتے ہیں نا کہ ہم امت ایک کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اصل واقعہ ہے, یہ اصل معاملہ ہے کہ گستاخیاں جن کے اکابرین نے کی ہیں وہ ان کو دھوئیں, ان کو بتائیں کہ یار یہ گستاخیاں تھیں, ان کو کتابوں سے بھی نکالو اور ان کو گستاخ کہو, ڈکلیئر کرو کہ یہ گستاخ تھے, پھر اتحاد ہو سکتا ہے. ورنہ آج جو لوگ کہتے ہیں جی میلاد منانا اس طرح ہے اور اس طرح ہے, وہ ہفت مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں.
دیوبند اکابر کی کتاب ہفت مسئلہ وہ اٹھا کر دیکھ لیں، المہند المفند اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں اور یہ لکھا ہے کہ لطف پاتے ہیں جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، جس وقت جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو ہم قیام میں لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ ان کے بابے نے لکھا، اور ہفت مسئلہ میں یہ چیز موجود ہے، اگر نہ موجود ہو میں بیٹھا ہوں، گریبان آ کے پکڑ لیں۔ بات تنازعات کی ہے، اس باقی معاملات کو آپ نے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جی یہ تیجا کرتے ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ فلاں ہے۔ کون سا شرک ہے جو بریلویوں میں ہے؟ کون سا شرک ہے جو اہل سنت میں ہے؟ ایک اور طبقہ سامنے آ گیا جس کو لفظ بریلوی سے چڑے، جتنا بڑا بھی مفتی اعظم ہو، ہم کہتے ہیں اگر تجھے لفظ بریلوی سے چڑے تو آپ یہ بتائیں بریلوی ہوتا کون ہے، بریلوی کہتے کس کو ہیں؟ بریلوی وہی ہے جو بر صغیر میں امام اعلی حضرت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، رضوی خود کو کہتا ہے، اس کے جو مخالفین ہیں وہ اس کو بریلوی کہتے ہیں، اور ہم اس ٹائٹل سے بھاگتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے اکابرین کے چہرے دھلے دھلائے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں کون ہے؟ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، ہمارے اکابرین کے اندر امام جلالی آج بھی حیات موجود ہے، بابا خادم حسین رضوی کو دیکھ لو، ہمارے اکابرین آپ نے دیکھنے ہیں تو آپ عبدالستار خان نیازی کو دیکھ لو، ہمارے اکابرین کو دیکھنا ہے تو ایسے کئی چہرے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں جو کہ لوگ دانتوں میں انگلیاں دباتے تھے۔ کیا ولولہ انگیز بیان ہے، کیا زبردست تقریر ہے، کیا زبردست باتیں ہیں، اور لوگ یہ عام محافل میں ہم نے خود سنا ہے کہتے پھر رہے ہیں کہ بابا خادم رضوی بڑی سچیاں گلاں کردا سی، بابا خادم رضوی بڑی سچیاں گلاں کردا سی۔ تو سچیاں باتیں کرنے والے جو ہیں وہ ہمارے اکابرین ہیں، چاہے وہ عبدالستار خان نیازی ہو، چاہے وہ بابا خادم رضوی ہو، یا آصف اشرف جلالی امام ہو، اس وقت کا جو امام ہے واقعتاً، جس نے لائٹ جلا کے ان کے چہرے دکھا دیے لوگوں کو، جو لوگوں کے لیے شیر اہل سنت بنے پھرتے تھے اور عوام نعرے لگاتی تھی شیر اہل سنت۔ عرفان شاہ جب بھی آتا تھا تو نعرے لگتے تھے شیر اہل سنت، اور اس کا بتا دیا کہ یہ شیر اہل سنت جو ہے اب کیا بن چکا ہے، اسے دیکھ لو، اور وہ تجدیدی کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ کئی تجدیدی کارنامے ہیں امام آصف اشرف جلالی کے، اس پر گفتگو نہیں ہے۔ بات اس پر ہے کہ میلاد شریف کی جو محفل ہے یہ پاک معطر اور کار ثواب ہے، اس کو متنازع نہ بناؤ۔ میں تمام طبقات کو کہتا ہوں کہ حضور کی ذات کسی کے لیے بھی، چاہے وہ کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی کچھ بھی ہے، حضور کی ذات کسی کے لیے بھی وجہ نزاع نہیں ہے۔ حضور کی ذات کو وجہ نزاع مت بناؤ۔ اگر تم نے حضور کی ذات ہی کو وجہ نزاع بنانا ہے تو ہمیں کئی ہمارے اکابرین سوال کرتے ہیں کہ بخاری شریف کا ختم ثابت کر کے دکھاؤ۔ کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری شریف کا ختم تو بڑی شان سے دلاتے ہو، تواریخ مقرر کر کے دلاتے ہو، بتاتے ہو فلاں علامہ صاحب آئیں گے وہ گفتگو فرمائیں گے، فلاں صاحب آئیں گے بڑا ثواب ہوگا، دیگوں کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتے ہو، تو وہ بھی ثابت کر کے دکھاؤ۔ اس کے علاوہ اب دیوبند کا 100 سالہ جشن ہوتا ہے، ثابت کر کے دکھاؤ کون سا مدرسہ بنا۔ پہلا مدرسہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر ادارت، زیر قدرت جو بنا اس کو کہتے ہیں صفا، اور صفا سے لے کر آج تک کون سا مدرسہ ایسا ہے جس کی 100 سالہ جشن منایا جاتا ہے؟ دیوبند والے مناتے ہیں، بتائیں کہاں سے ثابت ہے؟ ہم سے تو پوچھتے ہیں جی جھنڈیاں لگانا کہاں سے ثابت ہے، یہ خرچہ کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ خرچے کو تو میں نے جواز آپ کو بتا دیا، 1000 سال پہلے طب اول خرچہ کر رہا ہے۔ اور جس طرح وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا نا کہ بچی کی شادی ہو جاتی ہے، جتنا خرچہ مولوی میلاد پر کرتے ہیں اس سے اچھا کسی بچی کی 2-4 بچیوں کی شادیاں کرا دیں۔ ہم کہتے ہیں تو فارغ میلاد نہیں مناتا، تو کرا دیا کر، تو کیوں نہیں کراتا؟ تیرے سر میں درد ہے، تو
تو کرا دیا کر, اور اگر یہ بچیوں کی بات ہو تو وہ بچیاں میلاد کیوں نہ منائے, وہ طلع البدر علینا کے نعرے کیوں نہ لگائے کہ جن کو حضور نبی کریم کی بعثت کے بعد تحفظ ملا, وقار ملا, عروج ملا. آج بچیاں ہمارے لیے غیرت کا سما ہے, ہمارے لیے عصمت کا سما ہے, ہمارے لیے عزتوں کے تاج ہیں ہماری بچیاں, جو کہ اس دور میں کیا ہوتا تھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ایک بھی واقعہ ہو گیا ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ معاشرہ ہی ہے نا. اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور انہوں نے وہ شاعر کیا خوب کہتا ہے اس پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک پر کیا خوب شاعر کہتا ہے کہ حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے, حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے, تو سونے دا جھولا جھولے دی ہو سے, حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے, تو مدنی دا جھولا جھولے دی ہو سے, اے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی, اے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی, تو تکدی تا رہی ہے چمیں دی ہو سے, حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر جو حضور آتے ہیں تو اس کو وجہ نزاع بنانے سے بہتر ہے کہ محافل میں شرکت کریں ایک دوسرے کی, چاہے وہ ناموس رسالت کی محافل کرتے ہیں یا سیرت کی محافل انہی دنوں میں وہ رکھ لیتے ہیں, تو ان میں بھی شرکت کریں. لیکن آپ کو اگر کہیں سچائی ملے گی تو میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا کہ عام محافل میں جب کسی پھٹے پر بیٹھ کر 2-4 لوگ چرچا کر رہے ہوتے ہیں, گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بابا خادم رضوی سچ کہندا سی, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بابا خادم رضوی کون تھا؟ بابا امام جلالی کون ہے؟ آج بھی لوگ, میں نے کئی بار سنا ہے, کہتے ہیں امام جلالی سچ کہنا ہے. تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یہ تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, جو سچی جماعت ہے اس کا سہارا لو, جنت چلے جاؤ گے. بات یہ ہے کہ لوگوں پر بہتان لگانا آسان ہے, لوگوں کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ کر تبصرے کرنا آسان ہے, میدان کے اندر آ کر میدان کے اندر گفتگو کرنا آسان ہے. چاہے کوئی انجینئر ہو, 2x2 کے دعوے میں بیٹھ کر وہ لوگوں کو اکساتا ہو, اور وہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے مرزے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہوں کہ جناب ہم تو یہ علماء کو جلانے کے لیے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب وہ تو باہر ہی نہیں نکلتا, اس کو کسی دن ہوا تو لگواؤ, اس کو کچھ دنیا کا چکر تو لگواؤ تاکہ پتہ تو چلے اس کے ٹخنوں میں پانی کتنا ہے. ہم تو گاہے پہ گاہے قال اللہ کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں دے رہے ہیں. ہمیں تو کوئی بلاتا ہے ہم چلے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی آ جائیں, حضور کی بات کرنی ہے, کیونکہ گل ساری سرکار دی ہے. اگر ایک مومن ہے بھوکا ہے, اس پہ روٹی کھا لی, بھوکے مومن نے روٹی کھا لی, تو کس نے روٹی کھائی ہے؟ حضور کے غلام نے روٹی کھائی ہے. گل ساری سرکار دی ہے. ایک مومن پیاسا ہے, اس کو کسی نے پانی پیش کر دیا, کس کو پانی پیش کیا ہے؟ حضور کے غلام کو پانی پیش کیا گیا ہے. تو گل ساری سرکار دی ہے. وہ ایسے نہیں کہتا شاعر کہ دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی. ہم شکر کرتے ہیں اس پر کہ آج اللہ پاک نے ہمیں
ہمارے درمیان وہ نبی اللہ پاک نے بھیجا جو کہ جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور آج بھی وہ رحمت کا سلسلہ، وہ برکت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ شاعر کہتا ہے میں قبر اندھیری میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ تعظیم کی بات سنیے، تعظیم رسول، تعظیم رسول جو ہے وہ ایمان کا اہم حصہ ہے۔ حضرت عروہ سقفی صحابی رسول ہیں، جب وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو حدیبیہ میں وہ مشرکین کی جانب سے آئے بات کرنے کے لیے، یا جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ایجنٹ بن کر ان کے آئے، تو جب وہ واپس گئے تو انہوں نے مشرکین مکہ کو کہا، انہوں نے کہا کہ میں کیسر و کسرا کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن اصحاب محمد جتنی تعظیم کرتے ہیں اتنی تعظیم کرتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مشرکین نے حیران ہو کے پوچھا وہ کیا تعظیم کرتے ہیں، کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ کہتے ہیں جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لاب اپنے منہ سے جدا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کہتے صحابہ ٹولیوں کی شکل میں آ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں وہ لاب دہن لے لیتے ہیں، اور ان کا اس کا کرتے کیا ہے، وہ کہتا ہے وہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ اپنے چہروں پر ملتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر اس کو ملتے ہیں۔ یہ ہے تعظیم رسول کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب لبوں سے لاب جدا ہوتا ہے، آپ تھوک مبارک پھینکتے ہیں، جس کو عام لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں تھوک مبارک آپ پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا، وہ کہتا ہے کیسر و کسرا کے درباروں میں میں گیا، نجاشی کے دربار میں میں گیا، جب اس نے تھوک پھینکا تھوک زمین کی طرف گیا، لیکن جب حضور کے دربار میں میں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا، جب حضور نے لاب دہن جدا کیا ہے تو وہ کہاں گیا، وہ صحابہ کے ہاتھ میں، وہ صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے چہروں پر ملتے ہیں، ہاتھوں پر ملتے ہیں، اور وضو کا پانی کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وضو کے پانی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، حضور جب وضو فرماتے ہیں نا، حضور وضو فرما رہے ہیں، حضور سے وہ پانی گرتا ہے نا ہاتھوں سے نیچے، صحابہ اس کے لیے لڑتے ہیں کہ یہ پانی کل تو نے لیا تھا آج میں لوں گا۔ یہ ہے تعظیم رسول، یہ ہے تعظیم رسول۔ آپ کو اہل سنت کے ہاں ملے گا کہ اس کا بچہ باادب ہوگا، اس کا کوئی مولوی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے جس نے کوئی گستاخی کبھی کی ہو، کبھی ماضی میں کوئی ایسی بات کی ہو۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے فوراً ہمارے علماء آج بھی ان کے رجوع موجود ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں ایڈا بڑا مولویا میری ایڈی بڑی پگ گئے، وہ نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں۔ جیسے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، علامہ کو نورانی وقاروی صاحب سے کوئی غلطی ہوئی، انہوں نے رجوع کیا، اسی طرح دیگر کئی نام لیے جا سکتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی کوئی زبانی لرزش بھی ان سے ہو جاتی ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے کہ ببانگے تغن اس نے قرآن کی گستاخی کی، اس کا نام ہے
طارق مسعود، اس نے قرآن کی گستاخی کی، اس نے نقص نکالنے کی کوشش کی قرآن کے اندر، اور آج بھی وہ دندناتا پھر رہا ہے. وہ توبہ کی توفیق اس کو نہیں مل رہی. توبہ کی توفیق کیوں ملے گی؟ وہ سچے ہی نہیں ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، توبہ کی توفیق بھی ملے گی. اللہ نہ کرے سبقت لسانی ہو جاتی، میں گفتگو کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کسی صحابی کے حوالے سے میری زبان سے کچھ طرح کے کلمات ادا ہو جاتے ہیں، مجھے چاہیے میں غور کروں. میں کون ہوں؟ ایک عام آدمی. اور صحابی رسول، صحابی کا ادب کیا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جو تمام اولیاء سے افضل ہے. آج جتنے پیرانے پیر سے افضل ہے، وہ ایک طبقہ ایسا جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بریلوی جو ہے پیرانے پیر دستگیر کو، بڑے پیر صاحب کو، وہ حضور نبی کریم سے بھی آگے کا درجہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سنو عقیدہ یہی ہے کہ صحابی رسول جو ہے، صحابی رسول وہ ہے جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا. اس کا درجہ کیا ہے؟ پیرانے پیر اس سے بہت نیچے ہے، بہت پیچھے ہے، اور صحابی اس سے بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے. تم تو بات رسول اللہ کی کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انبیاء کے سردار ہے. آپ اس بات کو مانیں گے کہ انبیاء کے سردار ہے؟ نعرہ تکبیر. تو بات یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ جنت ملے گی. یہ جو جنت کا آواز جنت کی لگا کر لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ ٹولے آج بنے ہیں. اہل سنت وہ ہیں، میں گفتگو کر رہا تھا وہ بیچ میں سے کٹ گئی، وہیں سے میں شروع کر دیتا ہوں کہ وہ اہل سنت بریلوی کون ہے؟ اہل سنت بریلوی وہ ہے جو یہاں بر صغیر میں تو بریلوی کہلاتا ہے، رضوی کہلاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں صوفی کہلاتا ہے. چاہے وہ امام شافعی کا ماننے والا ہو، چاہے وہ امام احمد بن حنبل کا ماننے والا ہو، چاہے وہ امام مالک کا ماننے والا ہو، چاہے وہ امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہو، پوری دنیا میں اس کی کیا اصطلاح ہے؟ صوفی. تو ہم وہی اہل سنت ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہیں. ایسے تو نہیں. ہمارے امام نے کہا تھا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. آج جو بریلوی ہونے کو اپنے لیے تانا سمجھتے ہیں، میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک طاہر القادری نام کا بندہ بھی تھا جس کو یہ تانا لگا تھا. آج وہ کہاں ہے اس کا پتہ کریں. آپ تو مفتی اعظم پاکستان ہے، آپ پتہ کریں اس کا. اور دوسرا ایک اور بھی موجود ہے، اس کا بھی پتہ کر لے وہ آج کل کہاں ہے. اہل سنت جو ہے وہ غلاظت کو اپنے قریب نہیں بھٹکنے دیتے. آپ اگر پپیاں جپیاں دوسری جماعت سے کرتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے لینا دینا نہیں. لیکن عقائد کے اندر، فروع کے اندر، اصول کے اندر اگر آپ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو چھوٹے سے چھوٹا سنی، بڑے سے بڑا سنی آپ کو روکے گا، آپ کا ہاتھ روکے گا. کیونکہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں سمندر کے اندر مردہ چیز کوئی نہیں رہتی، سمندر باہر پھینک دیتا ہے. اسی طرح اہل سنت کے اندر زندہ لوگوں کا کام ہے، مردہ لوگوں کا تو کام ہی نہیں ہے. آپ کو جمع مرد ہونا پڑے گا، آپ کو ان عقائد کا ذکر کرنا چاہیے تھا جو آپ نے اس دن گول مول جواب دیا کہ جناب ہمارا تو اصول میں مسئلہ ہے، ہمارا تو عقائد میں مسئلہ ہے، فروع میں نہیں ہے. وہ کون سے عقائد ہیں وہ ذکر کرنے چاہیے تھے آپ کو. آپ تو ایک نئے مدرسے کا افتتاح کرنے گئے تھے، تو آپ کو تو طلباء کو ویسے بھی بتانا تھا کہ ہماری وجہ نزاع کیا ہے. تو 4-5-6 چیزیں تھی، وہ بتاتے کہ جھوٹ اللہ پاک کی ذات کی جانب کس نے منسوخ کرنے کی کوشش کی. اللہ کل شین قدیر کا جب تفسیر لکھنے کون بیٹھا اور اس نے کیا کہا کہ اللہ پاک معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین، نقل کفر نباشد کہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے. یہ تفسیر اس نے کی. یہ کس نے کی وہ بتانا چاہیے تھا آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ حضور کے لیے لفظ مردہ کس نے استعمال کیا، حضور کو مر کر مٹی میں ملنے والا کس نے کہا. یہ بتانا چاہیے تھا آپ کو، کیونکہ آپ ایک نیا مدرسہ کھول رہے تھے، اس کا افتتاح ہو رہا تھا. اور جو افتتاح کرا رہا ہے وہ بہت ہمارا بڑا بزرگ بھی ہو، بات وہیں آ جاتی ہے. پیر افضل اجمل قادری صاحب، ہم آپ کو بھی کہتے ہیں آپ کی وہاں کی خاموشی سنیوں کے لیے دلوں میں موجود ہے. کیوں آپ خاموش رہے؟ کیا وجہ تھی؟ آپ کو
چاہیے تھا کہ آپ روکتے مفتی صاحب کو، مفتی صاحب یا تو وجہ بتائیں یا پھر یہ ذکر ہی نہ کریں کہ آپ بریلوی لفظ سے دامن کشائی کر رہے ہیں، آپ رضوی لفظ سے دامن کشائی کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے کوئی اس طرح کا کرتوت نہیں کیا، ہم نے ساری کتابیں پڑھی ہیں، ہمیں کہیں کوئی کرتوت اس طرح کا نظر نہیں آیا کہ ہم دامن کشائی کریں۔ وہ طبقہ دامن کشائی کرے جن کے اکابرین گھٹنوں تک، ٹخنوں تک کفر کے اندر لخت ہے، ان کو چاہیے اپنی شناخت بدلیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری قلبی شناخت برے صغیر کے اندر بریلویوں سے ہوتی تھی، رضویوں سے ہوتی تھی، آج بھی وہ ہوتی رہے گی اور آئندہ رہتی دنیا تک، کیونکہ بریلوی حق ہے تو رہتی دنیا تک موجود رہے گا انشاءاللہ۔ سامعین و ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور اس پر خوشی منانا، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، پھر جھنڈیاں لگانا اور خوشی کے حوالے سے دیگر جو بھی امور ہوتے ہیں تو اس کے لیے قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ جب اللہ پاک آپ کو نعمت دے تو اس کا تذکرہ کیا کریں۔ کیا کیا کریں جی؟ اس کا لوگوں کو بتائیں، شکر کریں اس پر، اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ پاک نے آپ کو نعمت دی ہے۔ آج مسلمانوں کو جو اللہ پاک نے، یہ ہم آپ سب بیٹھے ہیں آزادی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں، تو کس کی وجہ سے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر ذات رسول کو نکال دیں بیچ میں سے، کیا بچتا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اللہ پاک نے کتاب دی تو خود نہیں دی، حضور کو رکھا۔ ہمیں ایمان ملا تو حضور کو رکھا، خود ہمیں ایمان نہیں ملا۔ آج بھی کوئی شخص اگر کہتا ہے، یہ پوری اجماعی عقیدہ ہے تمام مکاتب کا، کوئی بندہ یہ کہتا ہے کھڑے ہو کر کہ میں حضور کو نہیں جانتا لیکن میں مسلمان ہوں، کیا کہا جائے گا اس کے بارے میں؟ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے گا یہ کافر ہے، کافر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے تعصب کر رہا ہے، اس کو وجود ہی برداشت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجوہ کائنات بھی ہیں اور وجوہ ایمان بھی ہیں ہمارے لیے۔ ہم مسلمان ہیں نبی کا کلمہ پڑھ کر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہیں۔ تو اس کلمے کا یہ تقاضا ہے، یہ کلمہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ جو دوسروں پر الزامات نہیں لگاتے، وہ بات کرتے ہیں جو حقیقی بات ہو۔ کبھی بھی ہمارے علماء نے، میں ایک بات وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جملہ کہنے کے لیے پوری تمام چیزوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، سامنے رکھ کر یہ جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اکابرین وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے خلاف جھوٹ نہیں لکھا، جبکہ ہمارے مخالفین بہسی و جھوٹ ہم ان کے دکھا سکتے ہیں جو انہوں نے بریلویوں کے خلاف لکھے ہیں۔ جی بریلوی اس طرح بھی کرتے ہیں، بریلوی اس طرح بھی کرتے ہیں، ایک کرسی خالی رکھی جاتی ہے، حضور آ رہے ہیں وہاں بیٹھیں گے، معاذ اللہ ہے تو باستغفر۔ کس کا عقیدہ ہے وہ بندہ سامنے لاؤ، کس کتاب میں لکھا ہے وہ کتاب سامنے لاؤ، کس محفل میں ایسا کسی نے کیا وہ محفل بتاؤ، کہا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ تو باستغفر ایک کرسی رکھی جائے اور کہا جائے کہ اس پہ حضور تشریف فرما ہوں گے اور ضرور آئیں گے۔ یہ میری کیا اوقات، آپ کی کیا اوقات، یہ تو مرضی مبارک پر منحصر ہے۔ کس محفل میں آپ جاتے ہیں، کس محفل میں آپ نہیں جاتے، یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے کہ حضور کی مرضی مبارک ہو تو جہاں جی چاہے تشریف لے جائے۔ بولو سبحان اللہ اس پر۔ آپ چونکہ آج میلاد کی محفل میں موجود ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں سارے، تو آج کچھ وعدے آپ سے لینے ہیں۔ نوجوان ہیں ماشاءاللہ آپ، تو آج جو ماحول ہمارا چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بازاروں میں سستی اشیاء موجود ہیں، سستی اشیاء ہیں نا، بغیر لباس کے، تقریباً بغیر لباس کے، تو انہیں دیکھنے سے انسان کی آنکھ پر اثر پڑتا ہے۔ ایسے بیہیویئر ان کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کا
کہ آپ ان کو دیکھ ہی نہیں رہے. یورپ میں ہمارے بہت سارے مسلمان آباد ہیں, آپ کو پتا ہے 5 وقت کے نمازی. مجھے اگلے دن بھی ایک کال آئی ہے, وہ کہہ رہا ہے میں تہجد گزار ہوں, تہجد پڑھتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ اٹلی کے اندر. اور اٹلی کون ہے؟ کافر ملک, کافر ملک ہے. وہاں پر وہ نمازیں پوری پڑھتا ہے. اور کیا کرتا ہے وہ؟ کرتا یہ ہے کہ نظر بد نہیں رکھتا, اپنی نظروں کو صاف رکھتا ہے. آپ نے اپنی تنہائیوں کو بھی صاف رکھنا ہے, پاک رکھنا ہے, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ میرا عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدہ دیوبند کا عقیدہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. کیا محسوس ہوتا ہوگا حضور کو کہ یہ میرا امتی کیا کر رہا ہے, یہ میرا امتی کون سی حرکتیں کر رہا ہے. ہم تو مجاہد ہیں پیدائشی, ہم پیدائشی مجاہد ہیں. ہمیں ماں گھٹی میں بتاتی ہے کہ تجھے پیدا کیا ہے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے, تجھے دودھ پلا رہی ہوں دین اسلام کی سر بلندی کے لیے. اور اگر پاکستان میں بچہ ہو تو اس کو ماں یہ بھی کہتی ہے کہ اس دھرتی کے ایک ایک انچ کا تو محافظ بنے گا. تو کیسے محافظ بنو گے جب بد نگاہی ہوگی, ذہنوں میں خلفشار ہوگا, ذہنوں میں گمراہیاں ہوں گی. اس طرح کے فتنے چھوٹے بڑے بے شمار ہیں. کوئی ملحد اٹھ کھڑا ہوتا ہے اللہ پاک پر اعتراض کرنے کے لیے, کوئی دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کے حوالے سے اعتراضات قائم کرنے کے لیے, دیگر کئی چیزیں کرنے کے لیے. فتنے تو ہمارے ہاں بہت موجود ہیں, لیکن آپ نے بچنا سب سے پہلے کس سے ہے؟ بد نگاہی سے. آپ نے اپنی نظروں کو پاک رکھنا ہے. آپ جو میں نے بھی آپ کو سستی چیزوں کا ذکر کیا, شاید اس پر کوئی بھی کچھ کہہ بھی دے, لیکن میں یہ کہتا ہوں سستی اس لیے اس کو کہا ہے کہ اس کو اپنی قدر ہی نہیں ہے. کتابیں تو بہت ساری ہیں, یہ بھی ایک قابل قدر کتاب ہے. نماز کے احکام اس پر لکھا ہوا ہے, یہ قابل قدر کتاب ہے. اس پر کوئی خلاف ہے؟ قابل قدر کتاب ہے, کوئی خلاف نہیں. دنیا کی دوسری ساری کتابیں دیکھ لیں, کوئی خلاف نہیں ہے. قرآن کریم پر خلاف ہے, قرآن کریم پر خلاف ہے. تو آج کی عورتیں اس بات کو سمجھیں کہ کتابیں بہت ساری ہوتی ہیں, غلاف انہیں پر ہی چڑھتا ہے جو غلاف کے قابل ہوں. اپنے آپ کو غلاف کے قابل بنائیں. لوگ کہتے ہیں کہ برائی بہت زیادہ پھیل گئی ہے. میں کہتا ہوں برائی آج بھی 10% بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ برائی نظر آتی ہے ماحول کے اندر. ایک عورت بھی بے پردہ جا رہی ہے تو 10 بندے 20 بندے دیکھ رہے ہوتے, زیادہ دیکھا جاتا ہے اس کو. وہ نظر آ رہی ہے, اس وجہ سے کیا ہوا کہ وہ پھیل گئی. اب اچھائی بہت ہے, آپ دیکھیں باپردہ خواتین بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری بہت ساری ایسی ہیں جن کو 2 سال ہوئے باہر نہیں نکلی, 1.5 سال ہوئے باہر نہیں نکلی, بہت ساری ایسی ہیں. تو کیا کہہ سکتے ہیں برائی بڑھ گئی؟ نہیں, یہ پروڈکٹس بڑھ گئی. جو ہم نے یورپ میں لانچ کی وہ پروڈکٹس بڑھ گئی. کیا ہوا؟ وہ ایک آدمی کو روشن خیالی کا بھوت سوار ہو گیا, میں تم بیٹی کو پردہ نہیں کراؤں گا. ابے بیٹی کو پردہ نہیں کرائے گا تو کیا کرے گا؟ بولا پینٹ شرٹ پہناؤں گا. ٹھیک ہے بھائی, پہنا. اس نے پہنائی, دیکھا دیکھی دوسرے نے پہنائی, دیکھا دیکھی تیسرے نے پہنائی, وہ بات بڑھ گئی. آج ہمارے بازاروں میں ایسے آپ کو بہت سارے بچے ملیں گے جو بے پردہ ہے, بچیاں ملیں گی بے پردہ ہے. اچھا, نوجوانوں کے سروں میں کوئی نہ سروں پہ امامہ ہوگا, نہ کوئی ٹوپی ہوگی, نہ کوئی ان کے نماز کا کوئی نشان ہوگا کہ یہ بچہ نمازی ہے, یہ بچہ جو ہے ٹوپی اس کے پاس ہے, یہ نماز پڑھتا ہوگا, کوئی ایسی علامت نہیں ہوگی. ہم مغرب کے پیچھے چل پڑے اور وہ طاقتور ہو گیا. آج اس نے ہم نے یہ موبائل کی صورت میں اس طرح کا فتنہ برپا کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے, کوئی بھی. غلاظت اور اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں بہت ساری اپلیکیشنوں میں موجود ہیں. تو اس سے آج عہد کریں کہ ہم بچیں گے. جو میرے بھائی بہن بھائی بیٹے یہاں سن رہے ہیں, پردہ دار میری مائیں سن رہی ہیں, بیٹیاں سن رہی ہیں, وہ بھی اس پر عمل کریں, اپنی نگاہوں کو اپنے ذہنوں کو پاک کریں. وہ میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ عشق کا بھی لوگوں کے اوپر بھوت بڑا سوار ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ عشق کا بھوت جو ہے یہ تھوڑے عرصے کا ہوتا ہے, یہ صرف جوانی کا ہوتا ہے. جوانی کے بعد یہ بھوت اتر چکا ہوتا ہے.
ایک شاعر گزرے ہیں، بڑے شاعر، بڑے شعراء میں بھی ان کا جو ہے شمار ہوتا ہے اور صحافیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ ساغر صدیقی آپ کو جانتے ہوں گے۔ ساغر صدیقی ایک عورت پر عاشق ہو گیا، اس نے بڑی اس کو منتیں کی، بڑی باتیں اس نے کی کہ بھائی بات بن جائے، وہ لڑکی نہیں مانی۔ ساغر صدیقی یہاں لاہور آ گیا، جب لاہور آیا تو یہاں اس کو اللہ پاک نے بڑا عروج دیا۔ یہاں پر ایسا ایک وقت بھی آیا کیونکہ اس کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو اردو تھی بڑی بہترین تھی، چونکہ بھارت سے آیا تھا اور پیدائشی اردو بولنے والا تھا، تو اردو بڑی ثقیل تھی اس کی، تو اس کو ہاتھوں ہاتھ یہاں پر فلم انڈسٹری میں بھی لوگ لکھنے کے لیے لے جاتے اور دیگر ڈراموں کے لیے بھی لے جاتے، اور خود اس نے ایک ہفتہ روزہ اخبار بھی نکال لیا، بڑا عروج اس کو ملا، بڑا عروج اس کو اللہ پاک نے دیا۔ کیا ہوا؟ وہ عروج جاتا رہا، اس سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ساغر صدیقی جس کے لیے لوگ گھنٹوں لائن لگا کر انتظار کرتے تھے کہ اس کے بعد میری باری آئے گی، فلاں نمبر کے بعد میری باری، میری ملاقات ہوگی، وہ شخص بھاٹی گیٹ داتا دربار کے دروازے کے پیچھے جو جگہ بنی ہوئی اس وقت تھی، اب ڈبل روڈ کر دیا، میں گزشتہ دنوں بھی گیا تھا تو ڈبل روڈ کر دیا، پہلے سنگل روڈ تھا تو وہ چھوٹی سی فٹ پاتھ نکلی ہوئی تھی۔ بہرحال اس نے وہاں پر ایک کٹیا بنائی، ایک جھوپڑی بنائی، اس میں وہ رہنے لگا۔ عشق عشق کا بھوت جن پر سوار ہے نا، وہ غور سے سنیں، کٹیا بنائی، اس میں وہ رہنے لگا۔ وہ لڑکی آئی، وہ لڑکی خراب حالی میں آئی، جب برباد ہو چکا تھا اس وقت آئی، تو ساغر صدیقی دوسری طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، پیچھے سے لڑکی آئی ہے، تو اس نے کہا تو نے مجھے پیشکش کی تھی، میں قبول کرتی ہوں، خاموش رہا، دوبارہ کہا خاموش رہا، تیسری بار اس کو کہا کہ چلی جا، وہ ٹائم تھا وہ گزر گیا۔ کیا کہا؟ وہ ٹائم تھا وہ گزر گیا۔ تو بات یہ ہے کہ عشق کا بھوت ایک وقت تک ہوتا ہے، اس کو اپنے ذہنوں پر سوار کرنے والا نقصان اٹھاتا ہے، ماں باپ کا کہاں ماننے والا ہمیشہ فائدے میں ہوتا ہے۔ آپ کو اگر کہیں، یہ بھی شرعی بات ہے، اگر کوئی کہیں آپ کا ذہن ملتا ہے تو کوئی بری بات نہیں، قباحت نہیں، آپ والدین سے بات کریں، لیکن دیکھیں پرکھیں، کل آپ نے زندگی گزارنی ہے، کہیں آپ کے حصے میں وہ عورت تو نہیں آ رہی جو بے پردہ رہے گی، کہیں وہ تو نہیں آ رہی جو بے نمازن ہے، جس کو نماز کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، کہیں وہ تو نہیں آ رہی جس کو روٹی پکانا ہی نہیں آ رہی آتا، تو وہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کہ بھائی ہم نے زندگی گزارنی ہے، صرف عشق سے پیٹ نہیں پالا جاتا، صرف عشق سے کوئی خانہ داری نہیں ہو جاتی، امور خانہ داری جو ہوتے ہیں وہ عشق سے نہیں سر ہوں گے، وہ ان کاموں سے ہوں گے۔ اگر عورت کو گھر گرہستی کا کام آتا ہے، عورت اگر نمازی پرہیزی ہے تو وہ آپ کے خاندان کو بھی اچھا لے کے جائے گی، وہ آپ کو بھی ستھرا رکھے گی کہ نہیں رکھے گی؟ تو عشق سے پہلے ایک منزل یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ عشق تو چلے اپنی جگہ، اس خاتون کے اندر یہ خوبیاں موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں، یہ خوبیاں اس خاتون کے اندر ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہیں۔ اگر یہ خوبیاں ہیں تو آنکھیں بند کر کے شادی کرو، اور شادی کس کی مرضی سے کرنی چاہیے؟ وہ ایک طبقہ آ گیا کہتے نہیں جی اسی آپ جوان اسی آپ کر لے سب فیصلے، ان کا کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک طبقہ آ گیا ہے نا بھائی، میں خود جوان ہوں، میں خود فیصلے۔ ایک خاتون ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ عجیب ماحول تھا پہلے کا، وہ پہلے پر تنقید کر رہی تھی ماضی پر کہ عجیب ماحول تھا پہلے کا، کہ عورت کی جس لڑکی کی شادی ہے اسی کو شرکت کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہاں جب فیصلہ ہو رہا ہے اسی کو شرکت کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بھائی شادی اس کی ہے تو شرکت اس کی لازمی ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ شادی اس کی ہے، وہ شریک ہوگی نا۔ لیکن ہم کیا کرتے تھے، وہ دوسری کمرے میں ہوتی تھی، یہاں ڈسکس چل رہی ہوتی تھی، بعد میں جا کے ماں بتاتی ہے یا باپ بتاتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ کر دیا۔ یہ درست ہے کہ نادرست ہے؟ یہ شریعت کہتی ہے کہ نادرست ہے، آپ نے بچی سے مشورہ ضرور کرنا ہے، آپ نے اپنے بچے سے مشورہ ضرور کرنا ہے، اپنے فیصلے مسلط نہیں کرنے ہیں آپ نے۔ اگر کہیں بچے کا موڈ مزاج ہے، کہیں بچی کا موڈ مزاج ہے تو وہاں شادی زیادہ کامیاب ہوگی، اور اگر آپ اپنی مرضیاں کریں گے تو پھر کل کیا ہوگا؟
تو میری مرضی کی نہیں تھی, میں اپنی مرضی کی خود کرتا ہوں. وہ پھر اپنی مرضی کی کرے گا, پھر وہ طارق مسعود جیسا ہوگا تو وہ 4 کرے گا. وہ کہے گا جی 1 سے تو دل نہیں مرتا, 4 ہونی چاہیے. تو نوجوانوں کو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ میٹھا میوہ بیری دے گئے. آج کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں کہ میٹھا میوہ بیری دیوے شیری وٹے کھاوے, صبر بیری دا ویکھ محمد نیکیاں کر دی جاوے. آپ آج اگر یہ تصور کریں گے کہ معاشرہ آپ پر ظلم کر رہا ہے, آج اگر تصور کریں گے کہ ماں باپ آپ سے فیصلوں میں سبقت کر رہے ہیں اور اس پر خاموش ہو جائیں گے, تو محمد بخش صاحب آپ کے لیے کہتے ہیں کہ صبر ویکھ بیری دا جیڑی نیکیاں کر دی جاوے. تو اس میں آپ کا شمار ہوگا کہ آپ شاکر ہیں. اور شاکر کون ہے؟ جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ شاکر جو شکر کرنے والا ہے وہ جنتی ہے. صابر کون ہے؟ جنتی ہے. صبر جس نے کیا وہ جنتی ہے. اپنی ضد کے پیچھے لگ کے معاشرے کو برباد کرنے کا نام محبت نہیں ہے. اپنی ضد کے پیچھے لگ کے اپنے محلے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کا نام محبت نہیں ہے. اپنی ضد کے پیچھے لگ کے اپنے خاندان کے اندر تناؤ پیدا کرنے کا نام محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کا ذہن ہوگا, ٹھیک ہے آپ کا موڈ مزاج ہوگا, لیکن بہت ساری چیزیں دیگر بھی آپ دیکھیں. آج کی گفتگو ویسے اتنی طویل سوچی نہیں تھی, ہو گئی جی. ابھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے, تو جب ہم ذکر کریں گے تو آپ نے میرے ساتھ دہرانا ہے ذکر. کوئی بھی ذکر ہے, چاہے وہ خفی ہے یا جری ہے. جری کہتے ہیں اس ذکر کو جو ہم بلند آواز سے کرتے ہیں, خفی اس کو کہتے ہیں جو ہم اپنے دل میں کرتے ہیں. اب جو ہم دل میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ثواب ہے, مستحب ہے کہ نہیں ہے نا. اور جو جری کرتے ہیں وہ جو جری کرتے ہیں وہ بھی ثواب ہے اور ثابت ہے. صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے, تابعین سے بھی ثابت ہے, تبع تابعین سے بھی ثابت ہے. جری مل کر ذکر کرنا یہ کار ثواب ہے. اور آپ نے جب ذکر کرنا ہے تو آپ کے الٹی طرف دل ہوتا ہے, تو اپنے دل پہ توجہ کرنی ہے. کیونکہ آج کل تو لوگوں نے یہ اپنا ذہن بنا لیا نا کہ جو بھی اللہ والا ہوگا, پیر ہوگا, وہ کیا کرے گا, وہ بیوی منا دے گا, وہ رزق بہت آنا شروع ہو جائے گا, وہ آسانیاں بہت ساری ہو جائیں گی. حالانکہ پیر کا کام کیا ہے؟ یہ نہیں ہے. پیر کا کام ہے آپ کے ہاتھ کو لے کر اپنے مرشد کو دے دینا, اور آگے مرشد کا کام ہے اس ہاتھ کو لے کر اگلے مرشد کو دے دینا, اور اس کا کام ہے اگلے مرشد کو دے دینا, یہاں تک کہ مولا علی تک پہنچا دینا, اور پھر آگے حضرت عثمان, حضرت عمر, اور پھر حضرت صدیق اکبر, وہاں تک آپ کے ہاتھ کو پہنچا دینا. اور آگے ہاتھ کا کیا ہوگا؟ حضور تک آپ کا ہاتھ جانا. تو پیر کا کام بیویاں منا کے دینا نہیں ہوتا, تویز لکھ لکھ کے لوگوں کو دینا نہیں ہوتا, گٹیاں پلانا ساس کچھ نہیں کہے گی, بہو کچھ نہیں کہے گی, فلانا کچھ نہیں کہے گا, یہ پیر کا کام. پیر کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو اصل باشرہ پیر ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے آپ کے ہاتھ کو لے کر سائیوں کے ہاتھ میں دے دینا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ سائی جانے تے بلائی جانن, پھر آپ سوکھے ہو جاتے ہیں, پھر آپ ستھرے ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو نماز میں بھی لطف آتا ہے, پھر آپ کو روزے میں بھی لطف آتا ہے, پھر آپ کو لطف محسوس ہوتا ہے ہر عبادت کے اندر. جب تک آپ نے اپنے ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیے تب تک آپ عبادتیں کر رہے ہیں, وہ بھی ماحول دیکھ لیں. اور جب آپ نے کسی باشرہ باسلسلہ پیر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دیے, پھر بھی عبادت کر کے دیکھیے گا, انشاءاللہ لطف آئے گا. الٹی طرف دل ہوتا ہے اسے کہہ رہے ہیں, اور آپ نے دل پر توجہ رکھنی ہے, اور اللہ پاک آپ کے دلوں کو ستھرا کر دے. یہاں سے جب اٹھنا, ایک وعدہ تو میں نے آپ سے یہ لے لیا کہ بد نگاہی سے بچنا ہے. دوسرا وعدہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی بڑی ضروری ہے. تو نماز آپ نے پنجگانہ نماز ضرور پڑھا کرنی ہے. دوسرا وعدہ یہ ہے, دل کی طرف جب آپ توجہ کریں گے تو آپ آنکھیں بند کر لیں. جب میں ذکر کروں گا تو اونچی آواز میں کروں گا, آپ نے بھی اونچی آواز میں ذکر کرنا ہے. اور ذکر کے بعد کھڑے ہو کر ہم درود و سلام پڑھیں گے.
وہ بھی آپ نے ضرور اس میں شامل ہونا ہے. اس میں آپ کے دل ستھرے ہوں گے. اللہ پاک آپ کی مشکلیں حل کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کھڑا نہیں ہوا اس کی مشکلیں حل نہیں ہوں گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ کھڑا ہونا کیا ہے؟ مستحب عمل ہے. تو شروع کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آج ہمارے روزنامہ طالب نظر کے دفتر میں عید میلاد النبی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی محفل تھی. میری طرف سے آپ تمام احباب کو بہت بہت مبارک ہو. آج کی بزم جو ہے ماشاءاللہ اچھی رہی. مدینے کون کون جانا پسند کرتا ہے؟ سارے کون کون گیا ہے؟ میں گیا. 2 بندے گئے. تو تصور آپ نے مکے مدینے کا باندھنا ہے اور ابھی صلاۃ السلام جو پڑھا جائے گا آنکھیں کھلی ہو یا بند ہو اس میں معاملہ نہیں ہے. لیکن تصور آپ کا حضور نبی کریم کا روزہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ کا عقیدہ اس کی اجازت نہ دے رہے ہو تو آپ مکے کا تصور کر لیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کعبہ تو دیکھ آئے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تو جو عقیدہ ہو بہرحال آپ نے تصور جو ہے وہاں کا کرنا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شب اسراء کے دولہا پہ بے حد درود. شب اسراء کے دولہا پہ بے حد درود. نوشے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا. اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وسجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ صلی اللہ علیہ النبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ النبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ النبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمعراج وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الہ العالمین، آج روزنامہ طالب نظر کے دفتر میں چھوٹی سی ایک محفل رکھی گئی، اسے کار ثواب سمجھ کر، مستحب عمل سمجھ کر ہم نے ادا کیا ہے، اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، حاضرین مجلس میں جو بھی کوئی پریشان ہے، قرض دار ہے، الہ العالمین دیگر کسی مسئلے کا شکار ہے، اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے حضور سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ ہماری مشکلات کو، ہماری پریشانیوں کو آج کی محفل کا صدقہ ہماری پریشانیوں کو حل فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے یہاں جو بھی اہلیان مجلس ہیں، اگر ان کے گھروں میں کوئی بیماری ہے، کوئی ناچاکی ہے، کوئی بھی کسی طرح کی تندرستی، اللہ پاک اپنے کرم کا صدقہ یا الہ العالمین، پاک پروردگار الہ العالمین اپنے کرم کا صدقہ پاک پروردگار ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہم سے بیماریوں کو دور کر دے، ظاہری بیماریوں کو دور کر دے، باطنی بیماریوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین، ہم کمزور ہیں تو اپنے قدرت سے الہ العالمین ان فتنوں کا سر کچل دے۔ الہ العالمین، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، الہ العالمین ہم کمزور ہیں تو اپنی قدرت کے صدقے الہ العالمین ان فتنوں کا سر کچل دے۔ اللہ پاک آج جتنے بھی یہاں لوگ آئے ان کا آنا بھی قبول کر، الہ العالمین ان کے جتنے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین ان کے درجات بھی بلند کر دے، ان کی بشری تقاضے سے جو خطائیں ہیں، جو گناہ ہے، الہ العالمین تجھے پتہ ہے، الہ العالمین اپنی رحمت کا صدقہ الہ العالمین ان کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند کر۔ الہ العالمین میرے والدین کریمین، الہ العالمین ان کے درجات کو بلند کر۔ اللہ پاک ان کے اگر کوئی بشری تقاضے سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ان سے سرزد ہوئی ہے، الہ العالمین حضور کونین نبی آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ الہ العالمین ان کو بخش دے، ان کے درجات بلند کر دے۔ الہ العالمین دیگر کسی کا بھی اعلان مجلس میں سے یا اس عمارت میں جو لوگ آباد ہیں، الہ العالمین ان کے مرحومین پر بھی الہ العالمین اپنی رحمت کا سایہ کر دے، ان کے درجات بلند کر دے۔ وصلی اللہ علیہ خیر الخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔